الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. صدق اللہ مولانا العظیم. آج کل غزوہ ہند کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں اور مختلف لوگ جو ہیں اس میں اپنی اپنی باتیں ڈالتے ہیں غزوہ ہند کے بارے میں. تو انشاءاللہ آج جو ہے ہم غزوہ ہند کے بارے میں سمجھیں گے کہ غزوہ ہند کیا چیز ہے اور اس کا تعلق کس چیز سے. سنن النسائی مشہور کتاب ہے. النسائی، سنن النسائی مشہور کتاب ہے جو 6 مشہور کتاب ہے حدیث کی، ان میں سے ایک ہے. اس میں غزوہ ہند کے بارے میں یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے غزوہ ہند کا، کہ ہندوستان میں جنگ ہوگی، اس کا وعدہ فرمایا ہے. تو اگر میں نے اس غزوے کو پا لیا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اگر اس غزوے کو پا لیا، یعنی اگر میری زندگی میں یہ جنگ ہوئی تو میں اپنا جان مال سب کچھ اس میں خرچ کر دوں گا، اور پھر اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو میں بہترین شہداء میں میرا شمار ہوگا. افضل الشہداء، یعنی جو افضل شہداء ہیں ان میں میرا شمار ہوگا. اور اگر میں شہید نہیں ہوا، جنگ کر کے واپس آ گیا، تو بھی جہنم سے میں آزاد ہوں گا. یعنی اس کی اتنی فضیلت ہے. یہ حدیث جو ہے وہ سنداً تھوڑی کمزور ہے. بہرحال سنداً تھوڑی سی اس میں کمزوری ہے، مگر یہ حدیث ہے، النسائی میں موجود ہے. دوسری حدیث جو النسائی میں موجود ہے اور صحیح حدیث ہے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہ اللہ پاک ان کو جہنم سے محفوظ رکھے گا. میری امت کے 2 گروہ اللہ پاک ان کو جہنم سے محفوظ رکھے گا. ایک گروہ وہ جو ہندوستان میں جنگ کرے گا، اور ایک وہ گروہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. یعنی جب وہ آخر میں نازل ہوں گے دجال کو قتل کرنے کے لیے، تو جو مسلمان ان کے ساتھ ہوں گے وہ گروہ. تو یہ 2 گروہ جو ہے وہ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ وہ جہنم سے محفوظ ہوں گے. اچھا، پھر یہ تو النسائی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ایک دوسری کتاب ہے کتاب الفتن. یہ مشہور کتابوں میں سے نہیں ہے. نعیم بن حماد کی یہ کتاب ہے. اس میں اس نے مختلف روایتوں کو جمع کیا ہے. تو اس میں جو روایت موجود ہے، اور واللہ عالم روایت صحیح ہے غلط ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، کہ میری امت میں سے ایک گروہ جو ہے وہ ہندوستان میں جنگ کرے گا، ہندوستان میں جنگ کرے گا، اور وہاں کے جو بادشاہ ہوں گے ان کو زنجیروں میں جکڑ کر لائے گا.
ان کو زنجیروں میں جکڑ کر لائے گا. اور پھر یہ گروہ جو ہے یہ جو فوج ہے یا جو بھی کہو لشکر ہے، یہ پھر شام میں جائے گا اور شام میں ان کی ملاقات عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے ہوگی. یعنی بالکل آخری دور کے اندر یہ واقعہ ہوگا کہ دجال جو ہے وہ اس کا نزول بھی قریب ہوگا یا وہ نکل چکا ہوگا، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی نازل ہوں گے. تو وہ ہندوستان پر جہاد کرے گا اور وہاں کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر جب شام کو آئے گا تو شام میں ان کی ملاقات عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے ہوگی. یعنی عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل اس وقت ہوں گے. تو یہ 3-4 روایتیں ہیں غزوہ ہند کے بارے میں. اب یہ تو ہمیں روایت پیش کر دی، اب اس روایت کو سمجھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سمجھنا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کا جو علاقہ ہے وہ کون سا علاقہ ہے؟ کیا پاکستان کا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ کیا پاکستان کا وجود تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ نہیں تھا نا. یہ سارا علاقہ ہندوستان تھا. سمجھ آ رہا ہے؟ یہ پاکستان تو ابھی 1947 کی بات ہے نا، یہ تو ابھی 70 سال ہوئے، ٹھیک ہے، کہ بٹوارا ہو گیا، ٹھیک ہے، تقسیم ہو گئی، وہ علاقہ ہندوستان بن گیا، یہ علاقہ پاکستان. اب تو بنگلہ دیش بھی اس میں آ گیا ہے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. پاکستان کا کوئی وجود نہیں تھا. یہ سارا علاقہ پنجاب یہ سب ہندوستان کہلاتا تھا. سندھ اور ہند کہلاتا تھا. سندھ اور ہند، ٹھیک ہے، سندھ اور ہند، یہ سارا علاقہ. اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا نام لیا تو ظاہر ہے اس سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ صرف وہ والا ہندوستان ہے جو آج ہے، جو پنجاب سے اس طرف ہے، بلکہ اس سے مراد پورا ہندوستان جو اس وقت تھا. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی کہے کہ بھائی اس سے مراد صرف انڈیا ہے، جو سندھ پنجاب بلوچستان کو چھوڑ کر اس طرف کا جو علاقہ ہے، تو یہ تو بٹوارہ بات، یہ تو بہت بات کی بات ہے نا. یہ تو ابھی 70 سال پہلے کی بات ہے. ہم کو تو 1400 سال پہلے کی بات کریں گے. تو ہندوستان جو ہے وہ اس وقت صرف یہ انڈیا کا علاقہ نہیں تھا، بلکہ یہ پورا علاقہ ہندوستان کے علاقہ تھا. پنجاب، کشمیر، یہ سارا علاقہ، سمجھے نا. اس طرف سندھ اور اس طرف ہند کہتے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ دریا ہے سندھ جو ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ انڈس ریور. اس کے اس طرف کے علاقے کو ہندوستان، دریا سندھ پاکستان سے گزرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہندوستان پر جنگ ہوگی تو اس سے مراد صرف انڈیا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد پاکستان کا بھی کچھ علاقہ ہے اور انڈیا کا بھی کچھ، انڈیا بھی ہے. صحیح ہے. یہ سارا علاقہ ہندوستان ہے. یہ سارا علاقہ کیا ہے؟ ہندوستان ہے. ہاں ابھی نام بدل گیا ہے وہ الگ بات ہے. اس وقت یہ سارا علاقہ ہندوستان ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھو کہ اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ غزوہ ہند ایسے ہوگا کہ پاکستان انڈیا سے جنگ کرے گا اور یہ غزوہ ہند ہوگا، تو یہ غلط بات ہے. کیونکہ پاکستان کو تو اپنا علاقہ ہندوستان کا حصہ ہے. پاکستان کا جو اپنا علاقہ ہے وہ خود ہندوستان کا حصہ ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہ کہنا کہ بھائی پاکستان ہندوستان انڈیا کے خلاف جنگ کرے گا اور یہ وہ والا غزوہ ہند ہوگا جو حدیث میں بیان ہے، یہ بات درست نہیں ہے. یہ بات درست نہیں ہے. اس لیے کہ پاکستان کا وجود اس وقت نہیں تھا. اس وقت پاکستان کے یہ پنجاب، کشمیر، یہ سارے ہندوستان کے علاقے تھے. یہ سارے ہندوستان کا علاقہ تھا. ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھو. دوسری بات یہ ہے کہ غزوہ ہند جو ہوگا
ہندوستان پر جو غزوہ ہوگا، جو جنگ ہوگی، تو اس میں بے شمار جنگیں تو ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے نا، بے شمار جنگیں تو ہو چکی ہیں۔ محمد بن قاسم جو ہے اس نے سندھ پر حملہ کیا تھا، ہندوستان پر حملہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اس کے زمن شاید اس سے بھی پہلے سے ہندوستان کے خلاف جنگیں شروع ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہندوستان پر جنگ کا سلسلہ تو بہت پہلے سے، محمود غزنوی جو بت شکن کہلاتا ہے، ہاں، جس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اس کے جو مندروں کو توڑا، بتوں کو جہاں جاتا اس کے بتوں کو توڑ دیتا، سمجھے نا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ جس علاقے کو فتح کرتا وہاں بتوں کو توڑ دیتا، سمجھے نا۔ تو ہندوستان پر جنگیں تو ہو چکی ہیں، ایک بات تو یہ، تو یہ کہنا کہ بھائی جیسے کوئی ہوئی نہیں ہے اور اب ہوگی، غلط بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہندوستان پر جنگوں کا سلسلہ تو 1000 سال سے بھی زیادہ ہو چکا ہے، جاری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ان میں سے کون کون اس حدیث کی بشارت میں آئے گا وہ اللہ پاک جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ پاک جانتا ہے۔ ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ایک جنگ ہوتی ہے اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے نا، اس میں مقصد ہوتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے دین کو بلند کرنا، اللہ کے دین کو نافذ کرنا، اللہ کے دین کو نافذ کرنا، اللہ کے دین کی سربلندی کرنا۔ ایک جنگ اس لیے ہوتی ہے، ایک جنگ ہوتی ہے لوٹ مار کے لیے، مال غنیمت کے لیے، سمجھے نا۔ بہت سے لوگوں نے ہندوستان پر حملہ اس لیے کیا تھا کہ وہ ہندوستان کی دولت چاہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ وہ احمد شاہ ابدالی، اس کے بعد وہ بھی جب دہلی پر آیا اس نے بے تحاشا لوٹ مار کی، بے تحاشا لوٹ مار کی خزانوں کے۔ تو یہ کتنے لوگ آئے، ٹھیک ہے نا، مغل آئے، بابر آیا، یہ وہ کتنے لوگ آئے، اور پھر یہ لوگ بڑے بڑے محلات بنا کر بیٹھ گئے، سمجھے نا، بڑے بڑے خزانوں پر انہوں نے قبضے کر لیے۔ ایک تو ہوتی ہے خزانوں کے لیے جنگ کرنا، ایک ہوتی ہے اپنے وطن کے لیے جنگ کرنا، اپنی زمین کے لیے جنگ کرنا، بھائی میرا وطن ہے، میری زمین ہے، ٹھیک ہے نا، میں اس کے لیے لڑوں گا۔ اور ایک ہوتی ہے اللہ کے لیے جنگ کرنا، ایک ہوتی ہے اللہ، آدمی بہادری کے لیے جنگ لڑتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، کوئی آدمی مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی آدمی جو ہے اپنی قوم کے لیے لڑتا ہے، کوئی آدمی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، کوئی آدمی غصے میں آ کر لڑتا ہے، تو کون ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے، صرف وہی، کہ اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ بلند ہو جائے، اللہ کے نبی کی حدیث بلند ہو جائے، اللہ کا دین شریعت اسلام بلند ہو جائے، اسلام جو ہے وہ زمین پر نافذ ہو جائے، اسلام قانون بن جائے، قرآن و حدیث قانون بن جائے۔ یہ جو جنگ ہے یہ اللہ کے لیے، باقی جو کوئی بھی جنگ ہے وہ اللہ کے لیے نہیں، سمجھے نا، وہ اللہ کے لیے نہیں۔ وہ تو انڈیا بھی لڑتا ہے، امریکہ بھی لڑتا ہے، ہاں، وہ تو سب لڑتے ہیں، ویتنام میں سب لڑتے ہیں، سب اپنی اپنی زمینوں کے لیے، اپنے اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی اپنی جاگیروں کے لیے، اپنے وطن کے لیے لڑتے ہیں، مگر یہ اللہ کے راستے میں جنگ نہیں ہوتی۔ اللہ کے راستے کی جنگ وہ ہے جو اللہ کے نظام کے لیے کیا جائے۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب سمجھو کہ پاکستان کے اندر جو نظام ہے کیا وہ اللہ کا نظام ہے؟ نہیں، پاکستان کے اندر جو نظام ہے وہ تو یہود و نصارہ کا نظام ہے، وہی جمہوری پارلیمانی نظام ہے، وہی پارلیمنٹ ہے، ہاں، وہی جمہوریت ہے، وہی پارلیمان، الیکشن ہوتے ہیں، پارلیمان میں لوگ جاتے ہیں،
اور قانون بناتے ہیں، اور پارلیمان میں ہندو بھی کھڑا ہوتا ہے تو سکھ بھی کھڑا ہوتا ہے، کرسچن بھی کھڑا ہوتا ہے، ہاں سب کھڑے ہوتے ہیں، سب الیکشن میں حصہ لے کر وہاں پہنچتے ہیں. اور یہ تھوڑا وہ ہو گیا، وہ تو نہیں ہے، تھوڑا گرم ہو گیا، سیٹ ہو جائے گا خود سیٹ ہو گیا. تو اور پاکستان کی جو عدالتیں ہیں اس کے اندر جو قوانین چلتے ہیں وہ کس کے قوانین؟ وہ وہی برطانیہ کے چھوڑے ہوئے قوانین، وہی انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین آج تک چلے آ رہے. تو جب ایک جگہ پر اسلام کا نظام نہیں ہے، ایک جگہ پر جو ہے وہ برطانیہ کا نظام ہے، جیسے پاکستان کی جو عدالتیں ہیں، سٹی کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، کوئی بھی کورٹ ہو، اس میں جا کر دیکھو برطانیہ کے قوانین چلتے ہیں، انگریزوں کے قوانین چلتے ہیں. آپ کو قرآن و حدیث وہاں پہ نہیں ملے گا. آپ جب کورٹ کے اندر داخل ہوگے آپ کو قرآن شریف ملے گا ہی نہیں، اس کے اندر نہ قرآن شریف ہوگا، نہ کوئی حدیث کی کتاب ہوگی، نہ کوئی اسلامی فقہ کی کتاب ہوگی. آپ ان سے پوچھ سکتے ہو کہ بھائی تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ آپ کے پاس قرآن کیوں نہیں ہے؟ تفسیر کیوں نہیں ہے؟ حدیث کی کتابیں کیوں نہیں ہیں؟ اسلامی فقہ کی کتابیں کیوں نہیں ہیں؟ آپ فیصلہ کیسے کرتے ہو؟ بولے گا بھائی ہم تو ان کتابوں سے فیصلہ کرتے ہیں. کون سی کتابیں؟ وہ جو انگریزوں کی کتابیں، انگریزوں کے کالے قوانین. تو وہی نظام چل رہا ہے. تو پارلیمانی نظام، جمہوری نظام اور انگریزوں کے قوانین. تو جب ایک جگہ پر غیر اسلامی نظام ہوگا، ٹھیک ہے، غیر اسلامی نظام، اگر مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے گھر کے اندر اس نے مکمل غیر اسلامی نظام بنایا ہوا، ٹھیک ہے، قرآن و حدیث نہیں ہے، انگریزوں کا نظام ہے، سلیبیوں کا ہے، کرسچن کا ہے، یہودیوں کا ہے، کسی کا بھی ہے، قرآن و حدیث نہیں. اب وہ دوسرے گھر کے ساتھ لڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی کہے گا کہ یہ اس کی اسلام کے لیے جنگ ہے؟ کوئی کہے گا؟ تم نے تو اپنے گھر کے اندر اسلام کو نافذ نہیں کیا، تو تم جب دوسرے گھر پر سے جنگ کر رہے ہو تو ظاہر وہ بھی اسلام کے لیے نہیں ہوگی، وہ زمین کے لیے ہوگی، گھر کے لیے ہوگی، کسی بھی چیز کے لیے ہو، مگر اسلام کے لیے نہیں ہوگی. اسلام کے لیے تو جنگ جب ہوگی جب تم اپنے گھر میں سب سے پہلے اسلام کو نافذ کرو. جب تمہارا گھر قرآن و حدیث کے مطابق چلتا ہوگا، سمجھے، تمہارے گھر کے اندر شریعت نافذ ہوگی، تمہاری عدالتوں میں قوانین قرآن و حدیث کے ہوں گے، انگریزوں کے نہیں ہوں گے. تمہارا جمہوری، پارلیمانی یا فوجی یا بادشاہی نظام نہیں ہوگا، بلکہ خلافت کا نظام ہوگا. امیر المومنین ہوگا، جس کا کام یہ ہوگا کہ اللہ کے قانون کو زمین پر نافذ کرے. سمجھے نا؟ اللہ کے قانون کو زمین پر نافذ کرے. ورنہ تو تم جب جاؤ گے بارڈر کے اوپر تو اس طرف بھی لوگ ناچ رہے ہیں تو اس طرف بھی لوگ ناچ رہے ہیں، اس طرف بھی لوگ میوزک بجا رہے ہیں تو اس طرف بھی لوگ میوزک بجا رہے ہیں، اس طرف بھی بے پردہ اڑتے ہیں تو اس طرف بھی بے پردہ اڑتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہاں، اگر کوئی آدمی آ جائے اس کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی کس طرف مسلمان ہے کس طرف کافر ہے، وہ تو بولے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے بھائی کس طرف کافر ہے کس طرف مسلمان. دونوں ایک ہی ہیں، دونوں ناچ گانے کر رہے ہیں. ہاں،
واگا بارڈر ہو یا جاگا بارڈر ہو، کچھ بھی ہو، دونوں ناچ گانے کر رہے ہیں، دونوں جگہ پر عورتیں بے پردہ ہیں، ہاں بال کھلے ہوئے، میک اپ لگے ہوئے، گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، تفریح کر رہی ہیں، ناچ گانے ہو رہی ہیں، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، نہ کچھ۔ بھئی کافر کا ہے، مسلمان کا ہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا، دونوں ایک ہی ہیں۔ اب یہ اس پر حملہ کرتا ہے، یہ اس پر حملہ کرتا ہے، دونوں میں سے کوئی اسلام کے لیے تو ہے ہی نہیں، سمجھ آ رہا ہے؟ تو اب غزوہ ہند جو ہوگا وہ اسلام کے لیے ہوگا یا غیر اسلام کے لیے ہوگا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ ہند ہوگا، یا فرمایا کہ دو گروہ میری امت میں جہنم سے محفوظ رہیں گے، ایک گروہ وہ جو ہندوستان پر جنگ کرے گا اور ایک وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ اب ہندوستان پر تو مسلسل 1000 سال سے اوپر ہو گئے، جہاد ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، اور ہندوستان کا علاقہ وہ صرف انڈیا نہیں ہے بلکہ پاکستان بھی ہندوستان میں آتا ہے، یہ بات یاد رکھو، یہ بات سمجھنے کی ہے، سمجھے نا؟ پاکستان بھی ہندوستان کا حصہ تھا، اس وقت پاکستان کا تو کوئی وجود نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو ہندوستان پر بھی جو جہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، یہ وہ جہاد ہے جس کا مقصد اسلام ہے، جس کا مقصد اسلام کا نفاذ ہے، جس کا مقصد قرآن و حدیث کا نفاذ ہے۔ اگر وہ مقصد نہیں ہے تو پھر اس حدیث کا ان سے کوئی تعلق نہیں، یہ بات سمجھو، یہ بات سمجھنے کی ہے، سمجھ آ گیا؟ تو غزوہ ہند کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں، اب میں اس کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ غزوہ ہند کے بارے میں نسائی کے اندر 2 حدیثیں موجود ہیں، ایک یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا کہ ہندوستان پر جہاد ہوگا، تو اگر میں نے اس جہاد کو پا لیا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں اپنا جان مال سب کچھ اس میں خرچ کر دوں گا، اور اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو میں بہترین شہداء میں سے ہوں گا، اور اگر میں زندہ واپس آ گیا تو میں جہنم سے آزاد ہوں گا۔ دوسری حدیث ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بھی نسائی کے اندر موجود ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گروہ میری امت میں سے اللہ پاک ان کو جہنم سے محفوظ رکھے گا، ایک وہ گروہ جو ہندوستان پر جہاد کرے گا، ایک وہ گروہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا، اور تیسری حدیث یہ کوئی مشہور کتاب کے اندر نہیں ہے، کتاب الفتن کے اندر ہے، اور پتہ نہیں صحیح حدیث بھی ہے کہ نہیں، کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہندوستان پر جہاد کرے گا اور وہاں کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر ان کو لے کر آئے گا، اور جب وہ شام پہنچے گا تو ان کی ملاقات عیسیٰ ابن مریم سے ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ مختلف روایتیں صحیح ہے۔ اب ہندوستان پر جہاد تو بہت پہلے سے ہو رہا ہے، اب کون اس فضیلت میں شامل ہوتا ہے کون نہیں ہوتا وہ تو اللہ پاک جانتا ہے، لیکن اس فضیلت کے اندر وہ لوگ کبھی شامل نہیں ہو سکتے جنہوں نے ہندوستان پر اس لیے حملہ کیا ہو کہ وہ اس کے خزانوں کو لوٹیں، ہاں وہ جو ہے وہ اس کی زمینوں پر قبضہ کرے اپنے لیے، اللہ کے لیے نہیں، ہاں اپنے لیے، اپنی بادشاہت کے لیے، اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے نہیں، سمجھے؟ تو یہ لوگ کبھی بھی اس میں شامل نہیں ہو سکتے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہندوستان پر تو بہت سے لوگوں نے حملے کیے، سمجھے نا؟ مغل خاندان، اس سے پہلے لودھی خاندان، غوری خاندان، فلانا خاندان، ڈمان، یہ کتنے لوگ آتے تھے وہ لوٹ مار کے لیے حملے کرتے تھے، کیونکہ ہندوستان پر بہت دولت بہت تھی اس کے اندر، یہاں پر آتے یہاں کے خزانوں پر قبضہ کر لیتے، سمجھے نا؟ مغل خاندان نے بھی کیا کیا، اس نے بھی یہی یہاں پر آ کر پھر سونے چاندی میں اپنے آپ کو ڈبو کے رکھتے تھے، انگریزوں نے ان کا خاتمہ ہی کر دیا، سمجھے نا؟ تو جب آدمی جہاد کو چھوڑتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے، تو اس سے وہ کبھی بھی اور اس کے علاوہ اس سے وہ مراد بھی نہیں ہو سکتے جو اپنے وطن کے لیے غیر اسلامی نظام کے لیے لڑتے ہیں، وہ بھی اس سے کبھی مراد نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سوچنا کہ بھائی کہ پاکستان جو ہے انڈیا کے خلاف جو جنگ کرتا ہے وہ غزوہ ہند ہے، بالکل غلط بات ہے،
بالکل غلط ہے. پہلے پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کرو، اور جو خود پاکستان میں غیر اسلامی نظام ہے، سمجھے نا. لوگ وہاں باتیں کرتے ہیں وہاں پر مساجد شہید کر دی، یہاں پر کم مساجد شہید کی؟ یہاں پر کتنی مساجد شہید کی؟ ہاں، لال مسجد کا جو واقعہ ہوا تھا اسی لیے تو ہوا تھا نا اسلام آباد کے اندر. 7 مساجد کو شہید کیا، پھر وہ لوگ کھڑے ہو گئے، پھر ان کو بھی شہید کر دیا. سمجھے نا، 2007 کا واقعہ ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ سارا غیر اسلامی نظام ہے، کفر کا نظام ہے، سمجھے نا. اور ظاہر ہے امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی جو کفر کا باپ ہے دنیا کے اندر، جو کفر کا باپ ہے امریکہ، اس کا سب سے بڑا اتحادی کون ہے؟ پاکستان بولتے ہیں میں ہوں، بولتے ہیں میں سب سے بڑا اس کا اتحادی ہوں. دہشت گردی کی جنگ میں، سمجھے نا، دہشت گردی کی جنگ میں اس کو سب سے بڑا اتحادی ہوں، سمجھے نا. تو یہ پاکستان تو فخر کرتا ہے بھائی کفر کے اتحادی ہونے میں، سمجھے نا. ہاں بھائی، ہم نے پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیے، عافیہ صدیقی کو بھی حوالے کیا، $5500 روپے، ہاں، $5500 میں عافیہ صدیقی کو بیچ دیا امریکہ کو. توبہ استغفر اللہ علیہ. تو ایسے یہ کوئی غزوہ ہند نہیں ہے، سمجھے نا. غزوہ ہند جب ہوگا جب اسلام کے لیے ہو، اور سب سے پہلے تم خود اپنے اندر اسلامی نظام نافذ کرو تو پھر دوسروں پر حملہ کرو گے نا اسلامی نظام کے. تو خود جس کے پاس خود کفر کا نظام ہو وہ دوسروں کو کیا مسلمان بنائے گا، سمجھے نا. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر غزوہ ہند یہ بھی سمجھو، کیا پاکستان نے انڈیا کو یہ بولا اسلام قبول کرو یا جزیہ دو یا پھر قتال؟ نہیں. اسلامی جنگ تو یہ ہوتی ہے، سمجھے نا. اسلامی جنگ تو اس لیے ہوتی ہے، یہ تو بولتے بھائی ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہندوؤں سے، نہ ہندوؤں سے ہمارا مسئلہ ہے، نہ یہ بس یہ مودی پاگل ہے، یہ بس اس سے ہمارا مسئلہ ہے، یہ واجپئی، یہ مودی سرکار، بس ان لوگوں سے ہمارا مسئلہ ہے، ورنہ ہندوؤں سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. وہ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں، ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں، وہ بھی واگا بارڈر پر آ کے ناچتے ہیں، ہم بھی ناچتے ہیں، سمجھے نا. کیا مسئلہ ہے؟ تو ایسے یہ کوئی غزوہ ہند ہے؟ سبحان اللہ رب العزت، توبہ استغفر، سمجھے نا. بھائی غزوہ جب ہوتا ہے اسلامی تو کافروں کو بولا جاتا ہے اسلام قبول کرو یا جزیہ دو یا پھر قتال. پاکستان نے کبھی ایسا کوئی کام کیا؟ چھوڑو یار، سمجھے نا. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے، یہ بس ایک وطن کی جنگ ہے، اس کا یہ وطن ہے، اس کا یہ وطن ہے، اپنے اپنے وطن کے لیے لڑتے ہیں، سمجھے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات سمجھ لو، ٹھیک ہے. اور غزوہ ہند کی جو حدیثیں ہیں وہ ان لوگوں پر بالکل بھی فٹ نہیں ہوتی ہیں، تو یہ بات سمجھ لو. اور دوسری بات بھی سمجھ لو کہ ہند کا علاقہ صرف انڈیا نہیں ہے، پاکستان، ہندوستان، یہ سب ہند ہے. وہ جو غزوہ ہند جس کی میں نے حدیث پڑھی، اگر وہ حدیث صحیح ہے، اگر وہ غزوہ ہند ہوگا مستقبل میں تو وہ پاکستان ہندوستان دونوں پر ہوگا، کیونکہ دونوں ہندوستان میں آتے ہیں، سمجھ آ رہا ہے نا. دونوں کے جو سربراہ ہوں گے ان کو پکڑ کر لے جائیں گے زنجیروں میں باندھ کر، سمجھے نا. تو یہ انشاءاللہ مجاہدین یہ کام کریں گے، سمجھے نا. اور اسلام کے نفاذ کریں گے، اسلام کو نافذ کریں گے، قرآن و حدیث کو نافذ کریں گے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں اپنے راستے میں جہاد کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خلافت کا قیام عطا فرمائے، اسلام، جزیہ اور قتال کو دوبارہ زندہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.